چانڈیو صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کر لیتے ہیں. حکومت معاملات سامنے آتے ہیں, کمیشن بناتی ہے, رپورٹ بنتی ہے, وہ رپورٹ سامنے آ جاتی ہے, کارروائی کا اعلان بھی کرتی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹھیک روایت حکومت جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اعلان کرنا اور ہے, عمل درآمد اور ہے. اس حکومت نے بڑے اعلانات کیے ہیں, اچھا, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عمل درآمد کیا ہوا ہے؟ اس رپورٹ کے حوالے سے بھی میں کافی دنوں سے اخباروں میں پڑھ رہا ہوں. حکومت پہ تھا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, لاتعلقی سے ہو رہی ہے, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں نے میڈیا میں پڑھا ہے چند دنوں میں وہ یہی ہے. ہر طرف سے بوجھ حکومت پر ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے. اچھا, مگر اب یہ جو ایکشن ہوئے ہیں, جس طرح سے شوگر کے حوالے سے حکومت, اب ظاہری بات ہے جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی ایکشن ہو رہا ہے, ایف آئی اے جو ہے وہ مقدمات درج کر رہا ہے. پھر پیٹرول پر ہم نے دیکھا کہ ندیم بابر کو عہدے سے الگ ہونے کا کہہ دیا, اور اب یہ اس پر بھی جو ہے وہ فوجداری مقدمات کا تو کہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومتی اقدامات کافی ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے اعلانات بڑے کیے ہیں. پرائم منسٹر نے پہلے دن سے لے کر آج تک سینکڑوں اعلانات کیے ہیں. عمل درآمد کس پہ ہوا ہے وہ ہمیں بتا دیں, ورنہ میں بیسوں بتا سکتا ہوں آپ کو اعلانات, ہم ایک بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا شوگر کے لیے وہ سب پکڑے گئے, ہوا کیا؟ اس میں بھی ایسا ہی ہے. میں نے کہا نا میں زیادہ نہیں, لیکن میں پڑھتا رہا ہوں. ہر طرف سے ذمہ داری حکومت پر عائد کی گئی کہ وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اعلان اور چیز ہے, عمل درآمد اور چیز ہے. انہوں نے سوا اعلانات کے کچھ بھی نہیں کیا. گھر بنائے, اعلانات کیا, اور وہ کیا مفت کا کھانا چلایا, لنگر اعلان کیا, پروٹوکول اعلان کیا, گورنر ہاؤس میں گرانے کے اعلان کیے, وزیر میں ادارہ کھولنے کا اعلان کیا, اور یہ انڈے دے کر انڈوں میں سے معیشت کھڑا کرنا اعلان کیا, لوگوں میں مرغیاں تقسیم کرنے کا اعلان کیا, کٹے بیچ کر معیشت. اعلان تو ان کے یار بہت ہے. اصل بتائیں انہوں نے عمل درآمد کیا کیا, لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا فیصلے کیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایشو جو ہے وہ وہیں پر رہتے ہیں. بٹ نہال ہاشمی صاحب, آپ کیونکہ خود بھی وکیل ہیں, یہ براڈ شیٹ کا معاملہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ ڈسکس ہوتا رہا ہے ٹاک شوز وغیرہ میں, بڑا مطالبہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ کارروائی کرے. اب جبکہ یہ کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس معاملے کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک ہوئی ہے, اور پھر جو کارروائی کا کہا گیا ہے وہ بھی صحیح اقدام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک آدھا ادھورا کمیشن رپورٹ ہے. اگر آپ کو کے حوالے سے بات کرنے کی, اس میں جب بات کریں گے تو نیب کا بھی کردار آتا ہے, اور جن لوگوں نے وہ معاہدے کیے تھے ان کا بھی کردار آتا ہے, جو لوگ اس وقت نیب کے کرتا دھرتا تھے ان کا بھی کردار آتا ہے, جن لوگوں نے فٹ کے ساتھ معاملات کیے ان کا بھی کردار آتا ہے, جن لوگوں نے $29 ملین ان ایڈوانس انگلینڈ کے جو ہماری ایمبیسی ہے برطانیہ میں وہاں بھیجوانے کا جو کردار ادا کیا وہ بھی سامنے آتا ہے. پھر یہ کردار بھی سامنے آنا چاہیے کہ براڈ شیٹ کے جو مالک ہیں, جو سی ای او ہیں کاوے موسوی, ان کی باتوں کو سننا چاہیے, وہ بھی دیکھنا چاہیے کیا. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے معاہدے کیے, جو لوگ اس وقت پروسیکیوٹر تھے, جس میں کہا گیا تھا کہ ایون ان پاکستان اگر کوئی چیز آپ ڈریگ آؤٹ کریں گے تو 20% will be paid to you whosoever, آپ کریں یا پاکستان سے کہیں سے ہو. تو یہ ساری چیزیں یہ آدھی ادھوری ہے, یہ صرف ایک آئی واش ہے. اور ویسے نیب کے حوالے سے تو ابھی تک نہال بھائی ایسا ہے کہ کچھ انفارمیشن آ رہی ہے, کچھ اس کے جو ہے وہ صفحات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. نیب کے حوالے سے جو کچھ پتا چلا ہے اس رپورٹ میں, اور فواد چودھری نے تو خیر اس کی تصدیق کی ہے, انہوں نے جو آپ کے دور میں چیئرمین نیب تھے ان کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ہم کارروائی کریں گے, اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے, اور اس کو جو ہے وہ ڈارکسٹ ایرا جو ہے وہ 2013 سے غالباً 2017 تک کا جو ہے وہ بنتا ہے. جو فارمر چیئرمین نیب ہے چودھری قمر زمان صاحب, ان کے حوالے سے تو وہ بھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے. That was not the darkest day. Entire whole is a nightmare. But the darkest day starts
when the NAB entered into an agreement with the broadsheet, اس وقت چیئرمین کون تھا, اس وقت پروسیکیوٹر جنرل کون تھا, اس وقت ایڈوائزر کون تھا, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت اٹارنی جنرل کون تھا, اس وقت ان بٹوین دا لائنز کون کام کر رہا تھا, کس نے تحقیق کیا کہ براڈ شیٹ کی وہ حیثیت ہے کہ نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ براڈ شیٹ سے یہ معاہدہ جو کیا تھا 20% کا ریکوری والا معاہدہ, یہ دیکھنے کی بات ہے. پھر وہ عوامل دیکھنے کی بات ہے کن بنیاد پہ وہ معاہدے کو تنسیخ کیا گیا, منسوخ کیا گیا. تو یہ بہت ساری سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں, جو پوچھ رہے ہیں. میں ایز اے لائر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب انیشیٹ جو ہوتا ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے پلینٹ کو, پٹیشن کو, کسی بھی چیز کو. فرسٹ ڈاکومنٹ کہاں سے ہوا, کس نے سائن کیا, پہلا میٹنگ کس نے کیا, کون اس وقت چیئرمین تھا, کون پروسیکیوٹر تھا. تو یہ آدھا ادھورا ہے. اس سے تو جو کمزور لوگ ہیں افسر شاہی میں ان کو پکڑا گیا اور ان کی گردن کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادروائز یہ اس کے اندر کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ادھوری ابھی بھی رپورٹ ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں؟ میں صداقت علی عباس صاحب, یہ گفتگو آپ نے سن لی, میرا خیال ہے ابھی بھی شک ہے آپ پر اپوزیشن کو. رحمان صاحب بہت شکریہ. کر دی, کارروائی کا بھی کہا ہے. دیکھیں یہی آپ کہتے تھے نا کہ کیا تبدیلی ہے, کیا نیا پاکستان ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ چینی کی بات آپ نے کی اور آپ نے ترین صاحب کا ذکر کیا, اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جہانگیر ترین صاحب کا نام لیتے لیتے تھکتے نہیں تھے کہ ہم دیکھیں گے جس دن رپورٹ آئے گی, ہم دیکھیں گے جس دن ان کا نام آئے گا, ہم وہ پبلک نہیں ہوگی, پہلی بنے گی نہیں. تو یہ سارے ماضی میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, بیکاز اس کی ایک وجہ ہے عمران خان کی نہ تو شوگر مل رہے ہیں زرداری صاحب کی طرح, نواز شریف صاحب کی طرح, نہ کوئی آٹے کے مل رہے ہیں, نہ ان کا مرغیوں کا کاروبار ہے, نہ دودھ کا کاروبار ہے, اور نہ باقی ہر جگہ پہ کوئی فالودے والا اور کوئی چینی والا اور وہ طرح معاملہ ہے نہیں. اس لیے عمران خان کو عوام کی سپورٹ ہے, اور یہ جو مرضی یہ بات کریں, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا بیچارے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دور چوری چکاری کا دور تھا, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پچھلے جو 10 سال گزرے اس میں یہ سارا کچھ ہم نے اس پہ آنکھیں بند رکھی. ان کو پتہ ہے کہ جب احتساب آئے گا تو ان کے دونوں کے جو لیڈران ہیں ان کا ڈائریکٹ نام آئے گا. تو بہرحال میں تو بہت خوش ہوں, آپ اس پر سروے کر لیں, پاکستانی عوام بھی بڑی خوش ہے. ایک بات لوگ ابھی ہم سے شاید ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا, لوگ ہمارے ناراض ہیں, وہ یہ کہ یہ چوری کیا ہوا مال واپس جب آئے گا تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو تب سکون آئے گا اور تب ہماری تحریک کامیاب ہوگی. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, اور یعنی اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیا جواب ہے کہ 10 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے چون چرا نہیں کی سارے ایشو پہ. اب ان کو یاد آ گیا وہ مشرف کا دور تھا, اس وقت پروسیکیوٹر کون تھا, نیب کے چیئرمین کو پکڑے نیب کے چیئرمین کو, ان تمام چوروں کو ایک ہی جگہ پہ رکھ کے تو ان کا حساب کتاب ہوگا اور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ یہ مطمئن نہیں ہے, ہمیں ان کو مطمئن کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے عوام پاکستان کو مطمئن کرنا ہے. ہوتی ہے کہ آپ کے ایکشن ہے, انکوائری دیکھیں مقدمات بھی ہیں اور انکوائری رپورٹس پبلک ہوتی ہے, اس پر تو اپریشیٹ ظاہری بات ہے کرنا بنتا ہے, لیکن جو ایشو ہے وہ حل نہیں ہوتے. وہ اپوزیشن شوگر کا حوالہ دیتی ہے, وہ پرائسز کا حوالہ دیتی ہے, پیٹرولیم کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. مسائل آپ کے خیال میں کیوں نہیں حل ہوتے باوجود اس کے کہ وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں, کس وجہ سے ہوئے, وہ کمیشن کی رپورٹس بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں؟ رحمان آپ ایک خود وکیل ہیں, آپ لاء کی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کا کیا خیال ہے کوئی کیس بنانے کے لیے کوئی راتوں رات شہباز شریف کی طرح انگلی ہلائیں, اس کو بند کر دیں, اس کو فرق کر دیں, اس کو نکال دیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. آپ نے چینی کی رپورٹ جب نکالی تو اس کے بعد کتنا بڑا ایک نیٹ ورک آپ کو پتا ہے منی لانڈرنگ کا جو جس کو انرتھ کرنا تھا وہ انرتھ ہوا. اب ہماری قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے تحت جو لاء کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ایویڈنس کی کلیکشن ہے اور ایویڈنس کی جو کوالٹی آف ایویڈنس ہے جس پہ کل کیسز, ورنہ تو یہ آپ کو پتا ہے یہ چور جیل میں جاتے ہیں اور بعد میں آپ کو, مجھے, میڈیا کو, عدالتوں کو وکٹری بنا کے باہر ہمارے منہ چڑھاتے ہیں ہمیں آگے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو. جو کچھ براڈ شیٹ نے بتایا کہ نہ صرف ملک لوٹا گیا بلکہ ملک کا جو نظام تھا جس نے لوٹ مار بچانی تھی اس کو بھی انہوں نے کرپٹ کیا. تو میں یہ جملہ مکمل کر لوں کہ ہمیں ان کو راضی نہیں کرنا جن کے 2 درجن کیسز ہیں کرپشن کو, ہمیں عوام پاکستان کو راضی کرنا ہے. سوال آپ کا جینون ہے کہ کب ان سے پیسہ واپس آئے گا, کیا کریں, ان کی بیماریاں نہیں ختم ہوتی ہیں. جی نیال بھائی, انہوں نے کہا آپ کو مطمئن کرنا بھی نہیں ہے ہم نے. رحمان بھائی میرے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پیاری بات کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صداقت نے کہا کب پیسہ واپس آئے گا. یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے. یہ جس نواز شریف صاحب کو
پکڑنا چاہتے تھے, الزام لگا رہے تھے. الٹا ہوا یہ کہ لندن کورٹس نے آرڈر کیا براڈ شیٹ کو کہ آپ نے ایون فیلڈ کو غلط اٹیچمنٹ کے لیے کیا تھا, تو براڈ شیٹ کو پیمنٹ یہ کر رہے. پیسہ کیا لاتے, پیسہ دے گئے. انہوں نے کہا پیسے کم بتائیں, زیادہ پیسے بنتے تھے. اس براڈ شیٹ نے پھر نواز شریف صاحب کو پیمنٹ کی کہ لندن کی عدالت میں ہم نے آپ پہ غلط الزام لگایا تھا. تو یہ لینے کے دینے, پیسہ لانا کیا تھا, ان سے لایا نہیں جا سکتا. تو یہ جو چور ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے خلاف تو کوئی اسٹیبلش نہیں ہوا. ہمیں تو لندن کورٹ نے کہا کہ جی ان کو پیمنٹ کریں آپ کے, آپ نے ان پہ غلط الزام لگایا ہے. ٹھیک, وہ کیس انہوں نے واپس لیا. مگر چانڈیو صاحب, آج ایک اور جو پریس کانفرنس میں جب وہ فواد چودھری کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سوئس بینکوں کا جو ریفرنس ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہوا. آصف علی زرداری صاحب کی اگر ایکویٹل ہوئی تھی تو وہ اس بنیاد پر ہوئی تھی کیونکہ اوریجنل ریکارڈ نہیں دیا جا سکا, اور اب کیونکہ اوریجنل ریکارڈ پھر سے جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا, تو یہ انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ کھولا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, جو آپ کی قیادت کے حوالے سے سوئس بینک ریفرنس کی جو ہے وہ آج بات کی انہوں نے؟ ہم مطمئن ہیں, انہوں نے اور ان کے اور بزرگوں نے بڑے کیسز کھولے, بڑے چیزیں بنائی, مصنوعی ساری گواہیاں جمع کی, ریکارڈ جمع کیا, پیپروں پہ پیپر نکال رہے تھے, دستے سارے جمع ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. عدالت نے بری کیا. ان کی معافی نامے سے ہم نہیں چھوٹے. زرداری صاحب ان کی رعایت پر بری نہیں ہوئے, وہ اپنی انکوائری اور اپنی بے گناہی کی بنیاد پر رہا ہوئے ہیں. اب ان کا خواہش یہ ہے کہ کسی طرح بلیک میں پیپلز پارٹی کی قیادت بلیک میل نہیں ہوگی. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جو منوانا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کیا باتیں منوانا چاہتے ہیں. آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہو کہ معاملہ اس انداز سے چلے. ہم نہیں ہٹیں گے. آپ ہماری صوبائی خود مختاری کی تنظیم کو ترمیم کو واپس کروانا چاہتے ہیں. سارے دباؤ وہ ہیں, یہ کر دیں یہ کر دیں, اصل آپ کا چہرہ اس طرف ہے. ایسا نہیں ہوگا. ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ نے بڑے کیسز ہم پر کھولے, بہت کیسز کھولے, لیکن ابھی انہوں نے کہا, صداقت ہمارا چھوٹا بھائی ہے, انہوں نے کہا ہم عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی عوام کو مطمئن کیا ہے, آپ نے گیس کے معاملے میں بھی عوام کو مطمئن کیا ہے, آپ نے دوائیاں مہنگی کر کے بھی عوام کو مطمئن کیا ہے, آپ نے چینی مہنگی کر کے بھی عوام کو مطمئن کیا, آپ نے یہ سارے جتنے کام کیے عوام کو مطمئن کرنے کے. کچھ بھی عوام آپ سے مطمئن نہیں. عوام آپ سے بیزار ہے, عوام آپ سے تنگ ہے. اب آپ کہتے رہیں گے میڈیا پہ بیٹھ کر, بھلے کریں, لیکن آپ باہر تو نکلے, لوگ آپ کو کہتے کیا ہے, بتائیں تو صحیح نا. میں واپس آتا ہوں. ہم کسی بھی بات سے نہیں کہہ رہے. یہ بریک کے بعد ذرا پوچھتا ہوں, بریک کے بعد